اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی محبت عطا کرے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے اچھا پڑھا ہے، لیکن جب رب کریم نے اپنا کلام خود ہی پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا حضرت، ٹھیک ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ زبان سے پاک ہیں، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جیسے اس کی شان کے لائق اس نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق ابھی پیدا نہیں کی گئی تھی، 1000 سال بعد مخلوق پیدا کی گئی۔ تو پھر قرآن سنا کہ انہوں نے لکھا ہے جی فرشتوں نے قرآن سنا، اور جب دونوں صورتوں کی تلاوت مکمل ہوئی تو اب فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لیے کہ جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی، کیونکہ ابھی تو نہیں فرشتوں کو پتہ تھا کہ یہ دونوں صورتیں کس نبی کی امت کے حصے میں آئیں گی، یہ تورات کی زینت بنیں گی، یہ انجیل کی زینت بنیں گی، یہ زبور کی زینت بنیں گی، یا قرآن کریم کی زینت بنیں گی۔ تو اس لیے فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے تو فرشتے تلاوت سن کے نا آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لیے کہ جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ خوبی ہے، لیکن حضرت امت نے قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ آج امت کا ایک کثیر حصہ یہ بتانے سے بھی قاصر ہے کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں۔ اللہ فرشتے کہتے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لیے کہ جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہمارا کیا حال ہو گیا، تو اس کا بڑی دیر پہلے اقبال جواب دے گئے تھے۔ اقبال نے کہا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ میں کہتا ہوں حضرت جی باقی سارے گناہ ایک طرف رکھیں، یہ کلا گناہ بہت بڑا ہے کہ ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی ہے۔ ہمارے گھر میں وہ اللہ کا کلام پڑھا ہے، اور ہماری فعلی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے سینے ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی۔ لیکن حضرت ہم کہیں دور نکل گئے ہیں، نہ سینوں میں ہیں اور نہ ہی ہماری زبانوں میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ گھروں میں پھر رونق لوٹ آئے تو اپنے گھروں میں قرآن پاک کھولیں۔ قبلہ پیر و مرشد بیٹھے ہیں، بڑی آپ نے خوبصورت روایت بیان فرمائی، بڑا ایمان تازہ ہوا۔ اب دیکھیں نا جی کس کس کا دل کرتا ہے کہ جی ہمارے گھر فرشتے ہیں؟ سب کا کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ تلاوت میں پورا قرآن کریم مکمل کرتا ہے، 3 دن میں کرے، 7 دن میں کرے، 15 دن میں کرے، 1 مہینے میں کرے، 1.5 مہینے میں کرے، 2 مہینے میں کرے، الحم سے لے کر والناس تک جب وہ تلاوت میں قرآن پاک مکمل کرتا ہے نا، اور لکھا ہے پھر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس دعا میں شرکت کرنے کے لیے 4000 فرشتے آتے ہیں۔ میرے خیال سے حضرت کم از کم 15 دن بعد تو بلانا چاہیے 4000 فرشتوں کو اپنے گھر میں، اور کوئی جی وہ کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں لیں گے آپ سے آنے کی۔ اور جس گھر میں حضرت جی 4000 فرشتے آ جائیں اس گھر میں تو لہریں بہریں ہو جائیں گی۔
لیکن حضرت جی ایسی امت کو مار پڑی ہے، فرشتوں کو بلانے کا کسی کا دل نہیں کرتا، بس سارے دا دل کرتا ہے ایم این اے صاحب تے ایم پی اے صاحب آ جانا۔ حالہ حضرت اس کے پاس اتنی نحوستیں ہیں، وہ تیرے گھر ایک پھیرا لا گیا نا 10 سال دیا نحوستاں کوئی نہیں مکنی ہیں حضرت، لیکن فرشتوں کو بلانے کا کسی کا، اس لیے حضرت بلاؤ اپنے گھروں میں فرشتوں کو۔ حضرت حدیث پاک کا مفہوم ہے آج بھی صبح کے وقت اللہ کے فرشتے وہ آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر مل جائے کہ جہاں کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو۔ حضرت اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ میں نے پہلے کہا ہے بڑے خوبصورت نام موجود ہیں اور ہر نام اپنے فن میں بڑی مہارت رکھتا ہے حضرت، تو کیونکہ وقت کا بھی ماشاءاللہ معاملہ